اللہ کی ایک بڑی عبادت گزار بندی تھی جو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتی. اتنی پاکیزہ عورت، اتنی عبادت گزار عورت. یہ واقعہ آپ غور و فکر سے سنیے، اس سے ہمیں بہترین سبق ملے گا. پورا سنیے. وہ عورت جو اللہ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی جس نے گزار دی، وہ عورت کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے. اس کے انتقال کے کئی عرصوں بعد کسی اللہ کے ولی نے، اللہ کے محبوب بندے نے اس کو خواب میں دیکھا. تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کا محبوب جس نے اس عورت کو خواب میں دیکھا، کہتا ہے کہ وہ عورت جنت الفردوس میں جھولا جھول رہی ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت اس پر ہوئی کہ جنت الفردوس کے باغات میں وہ عورت جھولا جھول رہی ہے اور بڑی خوش ہے. پھر وہ اللہ کے جو محبوب بندے تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا، وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ جھولا جھول رہی ہے، بڑی خوش تھی. لیکن وہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا سر کا جو حصہ، سر کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا. ذرا غور سے سنیے، کھلا ہوا تھا اس عورت کا سر کے اوپر کا حصہ. تھوڑی دیر گزری تو ایک پرندہ آتا ہے. وہ پرندہ اس عورت کے قریب آ کر اس کے سر کے اوپر کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اس پر چونچ مارتا ہے، اور جیسی وہ چونچ مارتا ہے، وہ ہستی خوشی میں جو مبتلا عورت ہے وہ پرندے کے چونچ مارنے سے ایک ایسی چیخ لگاتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے کہتے ہیں کہ دیکھ تو میں خواب رہا تھا، لیکن جب اس کی چیخ سنی میں نے، میری آہ نکل گئی، اور جیسے وہ پرندے نے چونچ ماری عورت چیخنے لگی اور پرندہ چلا گیا. پھر تھوڑی دیر گزری، وہ پھر خوش ہوئی، پھر سے وہ جھولا جھولنے لگی، خوشحال تھی. پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک پرندہ آتا، پھر سے وہی، اور اس کے کھلے ہوئے دماغ میں ایک چونچ مارتا ہے، اور جیسے ہی وہ چونچ مارتا ہے وہ عورت چیختی اور پھر چلا جاتا ہے. وہ پرندہ واپس لوٹ جاتا، اور یہ مسلسل چلتا رہا. ایسے ہی تھوڑی دیر خوش ہوتی اور پھر پرندہ آتا، وہ اپنی چونچ جو ہے اس کے دماغ میں مارتا، جو اس کا سر کا حصہ کھلا ہوا تھا اس میں، اور چلے جاتا، اور وہ عورت چیختی اور اس کے بعد پھر خوش ہو جاتی اور پھر راحت محسوس کرتی، اور پھر وہ پرندہ آتا. یہ چلتا رہا وہاں. وہ اللہ کے محبوب بندے نے کہا، اے عورت، پوچھا ان سے خواب میں، تو جنت کے باغات میں جھولا جھول رہی ہے، اللہ کی اتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے، لیکن یہ عذاب کیسا؟ جنت میں بھی ہو، جھولا بھی جھول رہے ہو، اور عذاب بھی ہو رہا ہے، یہ عذاب کیسا؟ وہ عورت نے کہا کہ جنت مجھے اس لیے ملی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی فرمان پر عمل کیا، اس کی فرما برداری کی، نیکیاں کی، تقویٰ کیا، پرہیزگاریاں کی. اس کے عوض میں تو مجھے بخش دیا گیا، اور جنت میں مجھے یہ بہترین نایاب تحفہ دیا گیا کہ میں جنت کے باغات میں جھولا جھول رہی ہوں اور خوش ہوں. لیکن وہ پرندہ جو مجھے چونچ مار کر چلا جاتا اور میں چیختی ہوں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا میں نے اللہ کی بہت عبادت کی، سچائی پر، لیکن جب بھی میرا شوہر کام وغیرہ کر کے گھر میں آتا تو میں اس کا دماغ کھاتی، اسے اس کی تھکان کو میں بھول جاتی تھی، سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال. اور میرا شوہر کہتا ہے کہ بیگم تھوڑی دیر مجھے راحت کی سانس لینے دو، مجھے آرام کرنے دو، میں دنیا بھر کا کام کاج نپٹا کر کے گھر آیا ہوں سکون کے لیے، اور جیسے آیا آپ مجھ سے جو ہے وہ سوال پہ سوال کر رہی. بس یہ ایک میری عادت تھی کہ سوال پر سوال اس کو کرتی، اب چاہے وہ اچھی باتیں کرتی ہوں یا شوہر کے خلاف باتیں کرتی ہوں، جو بھی ہو، لیکن جس سے شوہر جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جایا کرتا، شوہر جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتا. وہ عورت نے اس اللہ کے محبوب بندے سے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پرہیزگاری کے عوض میں مجھے جنت تو دے دی، لیکن میرے شوہر کا جو میں دماغ جو ہے وہ کھاتی تھی سوال پر سوال کر کے، تو جنت کے ساتھ ساتھ مجھے
میرے دماغ کا جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کو کھول دیا گیا اور ایک پرندے کو مسلسل حکم دے دیا گیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آؤ، اور کھلے ہوئے دماغ کے اندر جو زخم ہے اس پر چوچ مار کر چلے جاؤ۔ میں نے پوچھا تو مجھے جواب ملا کہ یہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں تو اپنے شوہر کو تنگ کیا کرتی تھی، ستایا کرتی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت کے ساتھ ہی ہوتا، مردوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ دنیا میں سب سے سکون اور راحت کی جگہ کون سی ہے ایک آدمی کے، ہر انسان کے؟ اس کا گھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کی ایک جگہ بنا دیا ہے۔ میں اپنی امت کی خواتینوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ میں یہ چیز پاتے ہیں بالکل نہ کریں، اور اسی طرح امت کے نوجوانوں سے بھی اور مردوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس طریقے سے اپنی بیویوں کو ٹارچر نہ کریں، ورنہ یاد رکھو جنت کے باغات میں جو عورت تھی اس کی جگہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب۔